لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ تو آج بھی اسی طرح کے عقائد کے متعلق انشاءاللہ بیان ہوگا۔ میں نے کہا کہ اللہ نے حضور اکرم فخر دو عالم سید الانبیاء والاولیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ان کے وسیلے سے، ان کی برکت سے ہمیں ایک ایسا جامع دین دیا، ایک ایسا کامل دین دیا کہ جس دین کے اندر کسی قسم کی تجسس کی پیاس باقی نہیں رہتی، طلب کی پیاس باقی نہیں رہتی۔ میرے نبی نے پیدا ہونے سے لے کر وفات تک، یہاں تک کہ قبر کے اندر داخل کرنے تک کے مسائل جو ہے وہ بتلائے، اور اس نبی نے اپنی امت کو یہاں تک کہ استنجے کا بھی طریقہ بتلایا، اس لیے کہ میرے نبی جو آئے ہیں تو پورے کے پورے دین کو لے کر آئے۔ اب میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس دین کو آگے ہم تک جن شخصیات نے پہنچایا ان کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، جو انبیاء کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل جماعت ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ اس جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق اتنا ادا کیا کہ 65 لاکھ مربع میل پر آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں کے اوپر اسلام کے پھریرے لہرائے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد یہ دین کی تبلیغ کا سلسلہ، دین کی اشاعت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور ان کے بعد اولیاء اللہ نے، اللہ کے نیک بندوں نے، ولیوں نے ہم تک جو ہے یہ دین پہنچایا ہے۔ انہوں نے اس دین کو سیکھا اور مختلف قسم کی آزمائش بھی آئی، امتحانات بھی آئے، تکلیفیں بھی آئی دین کے اندر، لیکن ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے ہم تک دین پہنچایا، یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کو جیل میں بھی ڈالا گیا۔ اس دین کے لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو روزانہ ایسے کوڑے پڑتے تھے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو بھی پڑ جاتا تو وہ ہاتھی بھی کانپ اٹھتا، لیکن اللہ کے اس ولی نے دین کا کام نہیں چھوڑا، اور جب نہیں چھوڑا تو دنیا نے دیکھا، پھر اللہ نے اپنے ان ولیوں کی مدد بھی کی ہے۔ پھر یہی امام احمد بن حنبل ہے کہ چوک کے اندر بادشاہ وقت ان کو کھڑا کر کے جب کوڑے لگاتا، اتنے کوڑے مارے کہ ان کا یہ گاربن نارا یہ کوڑے کے بار بار لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نعرہ ٹوٹا ہے، منہ آسمان کی طرف کیا ہے اور کچھ لب ہلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے اس ولی کی کرامت کس طرح اس کے ہاتھ سے صادر کی ہے کہ اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوڑے لب ہلائے ہیں، ان کی شلوار خود بخود جو ہے وہ اوپر آ کے بنتی ہے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کیا کہا تھا، کہا کہ مار تو کھائی، اللہ سے شکوہ نہیں کیا، لیکن یہ عزت نفس کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا اللہ میرے سطر کی پردہ پوشی کرنا، تو میرے کہنے کی دیر تھی، میرے بات اللہ کے عرش سے جا کے ٹکرا گئی اور اللہ نے میری بات کو قبول کر لیا۔ ان اولیاء اللہ کے ذریعے پھر ہم تک دین پہنچا، اور آج بھی ان اولیاء اللہ کا فیض، ان اولیاء اللہ کی صحبت اگر اختیار کی جائے تو انسان اپنی زندگی کو بہترین زندگی بنا سکتا ہے۔ اگر آج بھی کسی کامل ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے
اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا جائے تو میرے دوستو انسان کی زندگی ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے. لیکن ہمیں کیا کسوٹی ملی ہے قرآن سے؟ کس طرح پتا چلے گا کہ ولی کون ہے؟ کس طرح پتا چلے گا کہ اللہ کا برگزیدہ بندہ کون سا ہے؟ اس کی آخر کیا کیا نشانیاں ہیں؟ ان کی آخر کیا کیا علامات ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہر ہوا میں اڑنے والا انسان ولی تو نہیں ہو سکتا نا، یا ہر پانی پہ چلنے والا انسان ولی تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہوا میں چلنا، پانی پہ تیرنا، یہ کوئی ولایت کی دلیل تو نہیں، یہ کوئی ولایت کی کسوٹی تو نہیں. اب یہ جادو کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. اب ہمیں کیا معلوم چلے گا کہ یہ کسی ولی کی کرامت ہے یا یہ کسی ولی کی کرامت ہے یا جادو ہے کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ بہت اہم موضوع ہے جی. ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ کون سا ولی ہے کہ ہمیں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، چلتا ہوا پانی پہ نظر آ رہا ہے، پھونک مار رہا ہے، بیمار صحیح ہو رہے ہیں؟ ہمیں کس طرح معلوم چلے گا کہ یہ کرامت ہے یا یہ جادو ہے؟ آخر اس کی بھی کوئی کسوٹی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میرے دوست، آج سے ہزاروں صدیاں پہلے لوٹ جائیے. اس کائنات میں اللہ کا ایک محبوب پیغمبر دنیا میں تشریف لایا جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے. ان کے دور کے اندر جادوگری اتنی عام تھی، اتنی عام تھی، اتنے جادوگر تھے کہ پھر تمیز نہیں ہوتی تھی، اس بات کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ جادوگر کون ہے اور ولی کون ہے. پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کرامت ہے یا یہ جادو ہے. اس لیے کہ اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ بعض دفعہ کرامت بھی سرزد ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کے ہاتھ سے کرامت بھی کا ظہور ہوتا ہے. جس طریقے سے مرزا جان جانا رحمہ اللہ کے بارے میں سنا پڑھا کہ جب جنگل میں جاتے تھے شیر کے اوپر بیٹھ کر ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑتے تھے. ہم میں سے کوئی کر سکتا ہے؟ یہ ولی تھے جن کی کرامت ہے. یہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ اب یہ جادو ہے کہ کرامت ہے؟ کیونکہ کرامت تو حق ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھ میں اللہ سرزد کرتا ہے. کبھی تو جلال الدین رومی رحمہ اللہ کو غالباً جب نماز پڑھ رہے تھے تاتاریوں نے تیروں کی بارش کی تھی، ایک تیر بھی ان کو نہیں لگا، ایک تیر بھی نہیں لگا. یہ ان کی کرامت تھی. تو میں نے کہا ہمیں کس طرح معلوم ہوگا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اتنا جادو عام ہوا کہ پھر تمیز کرنا مشکل ہو گئی کہ جادوگر کون ہے، ولی کون ہے، جادو کیا ہے، کرامت کیا ہے، جادو کیا ہے، سودا بازی کیا ہے اور ولی کی کرامت کیا ہے. سمجھ نہیں آتا. اگر کوئی جادو بھی کرتا لوگ کہتے یہ تو ولی ہے، کوئی ہوا میں اڑتا وہ جادو کے ذریعے اڑتا لوگ کہتے یہ ولی ہے، کوئی پانی پہ چلتا جادو کے ذریعے چلتا لوگ کہتے یہ ولی ہے، کوئی آنکھوں کا دھوکہ کرتا، نظر بندی کرتا تو پھر لوگ کہتے یہ تو ولی ہے. اب کس طرح معلوم چلا؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں اس وقت کے اندر ہاروت اور ماروت کو بابل شہر کے اندر دو فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ فرشتوں انسانی شکل میں جاؤ اور اس قوم کو جا کر جادوگری کے گر سکھاؤ، اس قوم کو جا کے جادو سکھاؤ، اس قوم کو جا کے جادوگری کے گر بتاؤ تاکہ انسان جادو سیکھے. جادو سیکھنے کے بعد جب جادو کے قوانین و اصول و ضوابط انسان کو پتہ چل جائیں گے، جب انسان جادو سے اچھی طرح واقف ہو جائے گا تو اب جب یہ جادو کے اندر خود ماہر ہو گیا ہے تو اب اگر کوئی جادو کرے گا تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جادو ہے، کسی ولی کی کرامت ہوگی، یہ خود سوچ لے گا یہ جادو کے تصور سے بھی اونچی چیز ہے تو یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ یہ ولی کی کرامت ہے. تو اللہ نے اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جادو اور کرامت، ولی اور جادوگر کے اندر تمیز کرنے کے لیے بابل شہر کے اندر ہاروت اور ماروت کو بھیجا. اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں بھی کیا کہ اللہ نے ان کا ذکر پہلے سپارے میں کیا کہ یہ جب دونوں آئے انہوں نے قوم کو کہا تمہیں جادو سکھانا ہے لیکن اس کے اندر نیت صاف کرنی ہے، جادوگری کی نیت سے نہیں، شوکہ بازی کی نیت سے نہیں، پیسے کمانے کے لیے نہیں، بلکہ تمہیں جادو اس لیے سکھوا رہے ہیں. اللہ نے بھیجا ہے کہ اس قوم کو جا کے جادو سکھاؤ. جب یہ قوم جادو کے گر، جادو کی حقیقت، جادو کی تہ سے واقف ہو جائے گی اور جادو کے بارے میں معلومات حاصل کر لے گی تو اب اگر کوئی شخص اگر کوئی سودا بازی کرے گا تو چونکہ یہ خود جادوگر ہے،
چونکہ یہ خود جادو کے گر جانتے ہیں، چونکہ یہ خود جادو کے اصول و ضوابط جانتے ہیں، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ جادو ہے یا کرامت ہے، یہ جادو ہے کہ جناب علی کسی ولی کی کرامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جادو انسانی عقل میں آ سکتا ہے، جبکہ کرامت انسانی عقل سے باہر ہوتی ہے۔ جب جادو کے گر انسان کو خود معلوم ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جادو ہے یا کرامت ہے۔ اور تبھی تو جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے چکر میں بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا تھا، اور ان جادوگروں نے جب اپنی رسیاں پھینکی تھی تو وہ رسیاں جب سانپ کی شکل میں بنی تھی، تو یہ ان جادوگروں کی کرامت نہیں، دنیا جانتی ہے کہ وہ جادو تھا۔ انہوں نے جادو کیا، نظر بندی کی ہے، ساری رسیاں جو ہے ظاہر میں سانپ بن چکی تھی۔ اب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو تو پھینکے۔ جب لاٹھی پھینکی ہے، دنیا نے دیکھا کہ وہ لاٹھی بہت بڑا اژدہا بنی، وہ بہت بڑا اژدہا بن کر ان سارے سانپوں کو نگل لیا۔ اللہ نے کہا آپ پکڑ لیجئے دوبارہ اس کو۔ جب اس اژدہے کو دوبارہ پکڑا ہے، وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی ہے۔ اس حقیقت کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر ان جادوگروں نے کہا ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اس لیے کہ ہم خود جادوگر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ جادو کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ اس پیدا کرنے والے کی قسم جس کے قبضے میں میری ہماری جان ہے، یہ موسیٰ کے ہاتھ سے جو کرامت، ان کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر ہوا ہے، یہ جادو ہو نہیں سکتا۔ اور جادو کے گن ہم سے زیادہ اس سرزمین پہ جاننے والا کون ہے؟ جادو کی حقیقت ہم سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ کہ تبھی تو فرعون نے ہمیں چوائس کیا تھا، تبھی تو فرعون نے ہمیں اس کے لیے متعین کیا تھا۔ خدا کی قسم یہ جادو نہیں ہو سکتا، ہم نے تو جادو کیا ہے، لیکن یہ جادو ہو نہیں سکتا کہ ایک لاٹھی کو پھینکو، وہ بہت بڑا اژدہا بن کر سارے سانپوں کو نگل بھی لے، اس کے بعد دوبارہ لاٹھی بھی بن جائے۔ تو اب ان لوگوں نے ایمان لے آیا، اس لیے کہ وہ جادوگر تھے اور جادو کی حقیقت سے اچھی طرح آشنا تھے، جادو کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی قوم کے اندر جادو بھیجا، جادو کا طریقہ بھیجا کہ جاؤ جادو سکھا کے آؤ، تاکہ قوم جادو سیکھے، تو اگر کوئی شعبدہ بازی کرے تو معلوم ہو جائے کہ یہ جادوگری کر رہا ہے۔ توحید-سنت.com بات سمجھ میں آئی کچھ؟ لیکن قربان پاک پیغمبر پر، قربان آمنہ کے در یتیم پر، قربان اس محبوب پیغمبر پر جس کو اللہ نے ایک رات میں آسمان و زمین کی سیر کرائی، قربان اس پیغمبر پر کہ جس کی زلفیں اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے کہا واللیلی، اور رات تیری کیا تاریکی ہوگی تو میرے محمد کی زلفوں میں تاریکی ہے۔ اور تبھی تو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے نبی کی جب دانتوں کا ذکر کیا ہے تو یاسین کہا ہے۔ دنیا والوں تمہارے دانت کا کیا کہنا، میرے نبی کے دانت تو ایسے ہیں اور جن کا تذکرہ میں قرآن میں کروں گا۔ اور تبھی تو دنیا نے وہ وقت دیکھا ہے کہ اگر نبی کے ہاتھوں کو اس نبی کے اوپر قربان جاؤں، اور جس نبی کے ہاتھوں کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ اگر وہ ہاتھ کسی سوکھی تھنی، کسی سوکھی بکری پہ لگتے تھے، اللہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دیتا تھا، اور وہ ہاتھ اگر کسی بدصورت انسان پہ پڑتے تھے اللہ اس کو خوبصورتی دے دیتا تھا، اگر وہ ہاتھ اگر آسمان کی طرف اٹھتے تھے اللہ لاج رکھتے ہوئے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا۔ اور وہی ہاتھ ہے جناب علی اگر ابو بکر صدیق کے کندھے پہ لگتے تھے اللہ ان کو صحابہ کا سردار بنا دیتا تھا، اور وہی ہاتھ ہے اگر جناب علی براق پہ لگتے ہیں اللہ سارے براقوں کا سردار بناتا ہے۔ قربان اس پیغمبر پر جن کے ہاتھوں کو اللہ اتنا پیارا بنایا، قربان اس پیغمبر پر جس کے حسن کا کیا کہنا کہ عائشہ فرماتی ہے اور دنیا والوں مصر کے یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی ہے، میرے نبی کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں۔ قربان اس پیغمبر پر اور جن کے پاؤں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ پاؤں مکے کی زمین پہ پڑے ہیں، اللہ نے مکے کی گلیاں کی قسمیں کھانا شروع کر دی۔ قربان اس پیغمبر پر اور جس کے عرش کے اوپر جب جناب علی نبی کے پاؤں لگے ہیں اللہ نے اس عرش کو بھی فضیلت دے دی ہے۔ وہ قربان اس پیغمبر پر اور جن کے سینے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ علم نشرح کہہ کر اس کا تعارف اپنے قرآن میں کرایا ہے۔ قربان اس پیغمبر کی آنکھوں پر، اور جو آنکھیں اگر کسی ابو بکر پہ پڑتی تھی اللہ اس کو صدیق بناتا تھا، عمر پہ پڑتی تھی اللہ فاروق بناتا تھا، اگر کسی مسلمان پہ پڑتی تھی اللہ ان کو صحابی بنا دیتا تھا۔ اور وہ آنکھیں اللہ نے ایسی پیاری بنائی کہ ما زاغ البصر وما طغى کہہ کے اللہ نے ان آنکھوں کا تعارف کروایا ہے۔ قربان اس پیغمبر پر جن کی زبان اللہ نے ایسی بنائی اگر آسمان کی طرف منہ کہہ کے بات کرے اللہ اس بات کو قرآن بناتا ہے، اگر پیچھے دیکھ کے بات کرے اللہ اس کو حدیث بناتا ہے۔ قربان اس پیغمبر پر کہ اس پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے ہمیں آسانیاں ہی آسانیاں، آسائشیں ہی آسائشیں، راحتیں ہی راحتیں، تکلیفوں سے بچا دیا، یہ ساری راحتیں مرحمت فرمائی۔ اور سلیمان علیہ السلام کی قوم کو جادوگری اور کرامت کے درمیان فرق کرنے کے لیے جادو سیکھنا پڑتا تھا۔ اتنی مشقت میں وہ قوم پڑی تھی، اتنی مشقت انہوں نے برداشت کی تھی کہ اب جادو سیکھا ہے اس وجہ سے تاکہ اپنی اصلاح کرے، اس وجہ سے کہ جھوٹے لوگوں سے بچے، اس وجہ سے کہ جادوگروں سے بچے، اس وجہ سے کہ ولی اور جادوگروں کے اندر فرق کر سکے، اس وجہ سے کہ جادو اور کرامت کے اندر فرق کر سکے، اس کے اندر اچھی طرح تمیز کر سکے۔ ان کے اوپر
اتنی مشقت کی. اللہ نے کہا محبوب جہاں پر تیری امت کے لیے اور فراوانی اور وسعت اور آرام اور آرائش کی ہے اسی طرح ایک آرام اور آرائش یہ بھی کر دیتا ہوں, ایک فراوانی ایک وسعت ایک جناب میری مشکلات سے چھٹکارا اس طرح بھی دیتا ہوں کہ آپ کی قوم کے اوپر جادو کو حرام قرار دے دیتا ہوں. آپ کی قوم کے اوپر جادو کو کہ جادو حرام ہے. اللہ کس طرح پتا چلے گا کہ ولی کون ہے جادوگر کون ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ادھر توجہ, آپ دیکھیں گرو شریف پڑھیں گی ادھر ادھر توجہ نہیں دی. ہاں ادھر کیا چلتے پھرتے آپ کو بہت سارے ولی نظر آ جائیں گے, بہت سارے جس کے گلے میں بڑی بڑی زنجیریں ہوں, جو فٹ پاتھ پہ ننگ ملنگا بیٹھا ہو اور پورا جسم کالا ہو, میل سے بھرا ہوا ہو. دنیا سمجھتی یہی بہت پہنچا ہوا ہے. لیکن اس نے یہ کیا تھا, وہ بھوک مارتا ہے دنیا صحیح ہوتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو اوپر بھی ہو رہا تھا, ہم نے یہ بھی کیا تھا. دوست ان چکروں میں نہ پڑنا, ان چکروں میں نہ پڑنا. جادو حق ہے کہ نہیں ہے؟ جادو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب یہ بات یاد رکھیں, اب ولی کے ساتھ تعلق تو پیدا کرنا ہے, اس لیے کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا, یہ بات یاد رکھو, آخری ٹائم اللہ ایمان نصیب کرتا ہے. ہاں ہاں, اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے المرء مع من احب, جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھے گا. ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو اللہ دنیا میں بھی سرخرو کرتے ہیں, آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے. قرآن نے کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو اب اس کسوٹی کو سمجھو. آپ کسی سے بیت ہونا چاہتے ہو, کسی کو اپنا پیر بنانا چاہتے ہو, کیا کسوٹی ہے؟ کیا پتا چلے گا کہ کامل ہے کہ نہیں, یہ واقعی ولی ہے کہ جادوگر ہے, شعبدہ بازی کر رہا ہے کہ کرامت ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے مشقت میں ڈالا, جادو سکھوایا. میرے نبی کو اللہ نے کیا امت دی کہ جادوگری نہیں سکھلائی. اللہ نے کہا محبوب 5 نشانیاں بتا دیتا ہوں, یہ 5 نشانیاں جس میں بھی ہو سمجھ لو پھر وہ میرا ولی ہے, سمجھ لو وہ میرا. اللہ کیا نشانیاں ہیں؟ اللہ نے پہلے نشانی بتلائی ولی کی. ہاں ہاں سنو, خدا کی قسم ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے, ہمارے ذہن محدود حد تک سوچ سکتے ہیں, لیکن اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا, اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خدا نے بھیجا ہے, جبریل نے اتارا ہے, نبی نے بتایا ہے. سارے سچے ہیں, رابطہ سچا ہے, اور جس قوم پہ اتری ہے وہ قوم بھی سچی ہے. تو اللہ نے کسوٹی بتلائی. اللہ نے کہا یہ 5 نشانیاں یاد رکھنا. پہلی نشانی اللہ نے بتلائی یأمرون بالمعروف, کہ ولی وہ ہے جو نیک کام کا حکم دے. دیکھ لینا ارد گرد کہ جس سے تم دیکھ ہونا چاہتے ہو, جس کو تم ولی اپنے نظروں میں سمجھ رہے ہو, قرآن کی اس نشانی پر پورا اترتا ہے کہ نہیں؟ یأمرون بالمعروف, اللہ نے پہلی نشانی بتلائی کہ نیک کام کا حکم کرے, نیک کام کا. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور بری باتوں سے روکے. مجھے ایمانداری سے بتلاؤ کہ چرس پینا یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ یہ اچھا عمل ہے کہ برا عمل ہے؟ اور جو خود چرسوں اور بھنگوں میں پڑا ہوا ہو وہ خود کس طرح دوسروں کو چرسوں سے منع کرے گا؟ وہ خود کس طرح منع کرے گا؟ اس نے تو لوگوں کو دھوکہ یہ دیا کہ کہا یہ چرس نہیں, یہ ملنگی بوٹی ہے. کیا ہے یہ؟ ملنگی بوٹی ہے. ایک ادھر ہی پاگل رہتا ہے, فخر سے کہنے لگا میرا پیر کامل ہے. کامل کیا نشانی ہے بھائی کامل ہونے کی؟ ایسا کامل ہے وہ کام کر سکتا ہے دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. اگر ساری دنیا کو ملا لو, اس کے سامنے مقابلہ کراؤ, اس سے زیادہ چرس کوئی بھی نہیں پی سکے گا. خدا کی قسم, یہ کسوٹی بتلائی ہے کہ اس سے زیادہ ہنسنے کے لیے نہیں, یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ جس نبی نے اپنی امت کے لیے راتوں کی نیندیں چھوڑی تھی, اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے. جس نبی نے اپنی امت کو ایک ایک عمل بتلایا ہے ہدایت کا, آج اسی نبی کی امت اسی نبی کا اس کا نام لے کر کسوٹی یہ بتلا رہی ہے کہ چرس زیادہ تعداد میں کوئی نہیں پی سکتا,
ظاہر بات ہے وہ کوئی انسان نہیں، کوئی بہت بڑا پہنچا ہوا ہے، تبھی تو دنیا میں سب سے زیادہ چرس پی سکتا ہے۔ تو یہ کرامت بتلا رہے ہیں، کرامت چرس زیادہ پی سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں امریکہ میں جو سب سے زیادہ شراب پیتا وہ پھر اس سے بڑا ولی ہے۔ توحید-سنت.com تو میں نے کہا ولی کی اللہ نے نشانی بتلائی، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ جو بری باتوں سے ایمانداری سے بتلاؤ، عورتوں کو اپنے سامنے بے پردہ بٹھانا، ان سے مذاق کرنا، ان کے کندھوں پہ تھاپڑے مارنا، یہ جائز ہے نا؟ نہ جائز ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بغیر پردے عورتیں سامنے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یہ ان ٹھگوں کی بات کر رہا ہوں، نیک ولیوں کی نہیں۔ نیک ولی تو وہ ہے کہ جو اپنی جوان بیٹی بھی سامنے آ جائے تو کہتے ہیں اب آنا چھوڑ دو ہمارے سامنے، آنا چھوڑ دو ہمارے سامنے۔ نیک ولی تو وہ ہیں۔ اب بتلاؤ جو خود ان کاموں کے اندر پھنسا ہوا ہو تو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ وہ ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایمانداری سے بتلاؤ نبی کی سنت ٹکانا گناہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب جو اس بیماری میں مبتلا ہو وہ ولی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے ولی کی یہ دو نشانیاں بتلائیں، یامرون بالمعروف وینہون، میری بات سمجھنا اور غور کرنا کہ یہ 5 نشانیاں کسی میں ہو، آنکھیں بند کر کے اس کو اپنا پیر بنا لو۔ اور ضروری نہیں، ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھرا ہے کہ ولی وہی ہے جس کے ہاتھ سے کرامت ہو، جو صاحب کرامت ہو وہی ولی ہو سکتا ہے، جس کے ہاتھ سے کرامت نہ ظاہر ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ کسوٹی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کیا نبی کے سارے صحابہ ولی نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ادنا صحابی وہ بھی بہت بڑا ولی ہے، ساری دنیا کے ولی مل جائے نبی کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان سے بڑا ولی کوئی بھی۔ لیکن کتنے صحابی ایسے ہیں جن کے ہاتھ سے ایک کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی ہے، کیا وہ ولی نہیں ہے کیا؟ تو اصل چیز نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبوب ان لوگوں کو کہہ دو اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کا کہنا ماننا، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلنا۔ جب نبی کے نقش قدم پہ چلو گے یحببکم اللہ، میں اللہ تم سے محبت کروں گا، میں تمہیں اپنا ولی بنا لوں گا، اپنا دوست بنا لوں گا۔ تو ہم نے یہ کسوٹی بنا لی کہ جس کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو وہی ولی ہے۔ ایک بزرگ غالباً حضرت غریب نواز رحمہ اللہ تھے، ان کے نہیں جنید بغدادی رحمہ اللہ غالباً، ان کے پاس ایک شخص بیت ہونے کے لیے آیا، کافی عرصہ رہا، کافی عرصہ جانے لگا تو انہوں نے کہا کیا ہوا کیوں جاتے ہو؟ کہا حضرت اس لیے آیا تھا کہ آپ کی بڑی شہرت سنی تھی، آپ کا بڑا نام سنا تھا، آپ کا بڑا چرچا سنا تھا کہ آپ تو بہت بڑے ولی ہیں، لیکن میں نے اتنے سال آپ کے پاس گزارے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اتنے سال گزارے ہیں کوئی عجیب بادشاہ نہیں دیکھا، کوئی ولی ہونے کی کرامت نہیں دیکھی۔ تو اس بزرگ نے خدا کی قسم کتنا پیارا جواب دیا، اس نے کہا تو نے کرامت تو نہیں دیکھی، تو پھر یہ بتا سکتا ہے کہ تو نے اس سالوں کے اندر، اس پوری زندگی کے اندر مجھے نبی کی کوئی سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کوئی سنت چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کہانی سنت کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا خدا کی قسم اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا جو میرے نبی کی سنت پوری کرے، نبی کی سنت پوری کرے، اس سے بڑا ولی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کرامت تو ہم نے ولایت کو بتا دیا کہ یہ جس کے ہاتھ پہ کرامت ہو وہی ولی ہے۔ اصل چیز نبی کی اتباع ہے۔ میں یسیر فی الہواء ویمشی علی الماء وترک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن ولیا، جو شخص ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، ومن یمشی علی الماء، پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے، وترک سنت نبی، اور نبی کی سنت کو چھوڑتا ہو، لم یکن ولیا، خدا کی قسم ولی نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے اللہ نے یہ نشانی بتلائی اور دوسری نشانی بتلائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بھی پڑھتا ہو، نماز بھی اور کہاں پڑھتا ہو؟ جو گھر میں پڑھتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جس سے میرے نبی ناراض ہو، پیدا کرنے والے کی قسم وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ جس سے میرے نبی غصے ہو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اور میرے نبی کی شفقت کی نظر اور شفقت کی نظر جس پہ پڑتی ہے تو عمل ہو نہ ہو اللہ اس کو ولی بناتا ہے۔ نظر محمدی اللہ نے ایسی بنائی، نگاہ مصطفی ایسی بنائی ہے، کسی پہ شفقت سے پڑ جائے خدا اس کو عرشوں سے اعلیٰ بناتا ہے، خدا اس کو دنیا سے اعلیٰ بناتا ہے، خدا اس کو فرشتوں سے اعلیٰ بناتا ہے۔ اگر شفقت
کی نگاہ, نبی کی نگاہ اگر شفقت سے نہیں پڑتی, غصے سے پڑتی ہے, وہ ابو جہل بن سکتا ہے, عتبہ بن سکتا ہے, ابی لہب بن سکتا ہے, اللہ کا ولی نہیں بن سکتا. اور میرے نبی نے فرمایا ہے, میرا دل چاہتا ہے چند جوانوں سے کہوں بہت سارا ایندھن اکٹھا کر کے لائے, پھر میں ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں جو بغیر عذر کے گھر سے نماز پڑھتے ہیں. آج کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں, لیکن کیا کرتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے بھی نہیں ہے بات, لیکن جو پڑھتے ہیں ہم مسجد میں نہیں پڑھتے, ہم گھر میں پڑھتے ہیں. اور وہ نبی کہ جن کو مرض الموت کے اندر, جب انتقال کے قریب, دنیا سے جانے کے قریب, جب بیماری لاحق ہوئی ہے, اتنی کمزوری ہوئی ہے, لیکن اذان کا ٹائم ہوا ہے, دنیا نے دیکھا کہ 2 آدمیوں کے سارے سے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں گئے نماز پڑھنے, مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے. تو میرے دوست, جو گھر میں نماز پڑھ لے اور کہے کہ میری نماز مسجد میں نہیں ہوتی, تو ولی ہو سکتا ہے؟ ولی ہو سکتا ہے؟ اور کتنے سے پڑھتے بھی نہیں. اللہ نے ولی کی نشانی بتلائی, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز پڑھتا ہو. جو نماز نہیں پڑھتا وہ ولی نہیں ہو سکتا. کتنے آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں ہم نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں, ہم مدینے میں جا کر, یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہاں نماز پڑھتے ہیں؟ مدینے میں جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں. مجھے بتائیں, نبی مدینے میں تھے تو مکے میں نماز پڑھتے تھے, مکے میں تھے تو مدینے میں پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے نا. تو اب نبی مکے میں ہوں تو مدینے میں نماز نہ پڑھ سکیں, مدینے میں ہوں تو مکے میں نماز نہ پڑھ سکیں. اور مکہ مدینہ تو قریب ہے, پاکستان سے تو مدینہ پھر بھی دور ہے. نبی مکے میں مدینے میں نماز نہ پڑھ سکیں, اور تو جناب علی پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے, اپنے گھر میں بیٹھا اور کہتا ہے میں مدینے میں نماز پڑھ کے آ جاتا ہوں. اور لوگ بھی کہتے ہیں ہمارا پیر بہت پہنچا ہوا, وہ مدینے میں نماز پڑھ کے آتا ہے. عقل کرو, کچھ ان لوگوں کی طرح بنو کہ جن کے پیر صاحب نے کہا تھا, جب مریدوں نے دیکھا کہ نماز نہیں پڑھتا ہمارا پیر, تو کہا پیر صاحب نماز, کہا بے وقوفو تم ولیوں کے گستاخ ہو, میں یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے میں نماز پڑھتا ہوں. چلاک تھے, ہو سکتا ہے کوئی غلام اللہ کی صحبت میں بیٹھا ہو سکتا ہے کوئی قاسم نانوتوی کے فرزندوں کی صحبت میں بیٹھا ہو. انہوں نے کہا اچھا, اب پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مدینے میں نماز پڑھتے ہیں. کچھ دیر کے بعد پیر صاحب اٹھنے لگے, حضرت کہاں؟ پیٹ میں گڑبڑ ہے, باتھ روم جا رہا ہوں. حضرت یہ بات تو صحیح نہیں ہے, آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدینے تو چلے جاتے, باتھ روم تو یہاں ہے, یہاں سے بیٹھے بیٹھے باتھ روم بھی جائے نا. یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدینے پہنچ جاتے ہیں, لیکن باتھ روم تو گھر کے نکڑ میں ہے, گھر کے قریب ہے, گھر کے کونے میں ہے. تو حضرت یہاں سے بیٹھے بیٹھے باتھ روم میں بھی جانا ہوگا. اب بڑے پریشان ہوئے. اگر انکار کرتا ہوں تو دعویٰ گندا ہوتا ہے, اگر اقرار کرتا ہوں تو پھر ان کے سامنے ذلیل ہوتا ہوں. برداشت کیا, کتنے دن برداشت کیا؟ 1 دن کیا, 2 دن, 3 دن. کہنے لگے اچھا آج سے ہم نماز بھی ادھر پڑھا کریں گے اور باتھ روم میں بھی یہیں جایا کریں گے. آئندہ مدینے میں نماز چھوڑ دی میں نے, آئندہ نماز بھی یہیں پڑھا کروں گا پاکستان میں, اور باتھ روم کے لیے بھی یہیں جایا کروں گا. ایسے لوگوں کو پھر یہی علاج ہے. ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے مدینے چلے جائیں, اور بازار چلنے کے لیے خود جاتے ہیں پاؤں سے, پھر ادھر سے بیٹھے بیٹھے بازار میں بھی چلے جاؤ نا. پھر جناب علی پھر ویزا لگانے کی کیا ضرورت پڑتی ہے سعودیہ والوں سے؟ پھر یہاں سے بیٹھے بیٹھے حج کرنے کے لیے انسان چلا جائے. تو ہمارے ادھر ساتھی تھے نا, تو اس نے کسی نے کہا کہ اگر نماز, کہا کہ میں مدینے جا کے بھی پڑھوں گا, کہا مجھے بھی ساتھ لے کے جدہ کے ایئرپورٹ پہ اتار دیجیے گا مجھے, تاکہ ویزے سے بچنا پڑ جائے. ایسے لوگوں کے ساتھ پھر اسی طرح ٹکرنا چاہیے. ٹکرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ جان چھڑانے کا بہانہ ہے نماز سے. اب جو انسان نماز نہ پڑھے وہ بھی نہیں ہو سکتا, حیرانگی کی بات ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, توحید-sunnah.com. لا الہ الا. اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر, درس قرآن و حدیث, اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ, فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ. الا اللہ, لا الہ الا اللہ. شطر الایمان نصف الایمان, کہ پاکی نصف ایمان ہے, آدھا ایمان پاکی میں ہے. تو جو گندا پڑا ہو, غسل کا بھی فکر نہ ہو, غسل کا بھی ارادہ نہ کرے, تو وہ شخص بھی ولی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کہ جو شخص نماز نہ پڑھے وہ ولی, وہ یقیمون الصلاۃ, نماز بھی پڑھے. دوسری چوتھی اللہ تعالی نے علامت بتائی, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, زکات بھی دیتے ہوں, زکات بھی دیتے ہوں, خود دوسروں سے نہ لیتے ہوں, دوسروں کو بھی دیتے ہوں. خود ہی جزاک اللہ نہ کہیں, کبھی جزاک اللہ کہلواتے بھی ہوں. اور پھر اللہ نے آخری نشانی بتلائی, وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرے اور رسول کی بھی اطاعت کرے، اللہ کی بھی اطاعت رسول کی بھی اطاعت، اللہ کا بھی کہنا مانے رسول کا بھی کہنا مانے۔ پتہ چلا جو اللہ اور رسول کا کہنا نہیں مانتا وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوست، ولی ولی ہوتے ہیں، ان کی کرامت ان کے مرتبے سے انکار نہیں، ولی خدا کی قسم ولی ہوتے ہیں، ان کا مقام تو اتنا اونچا ہوتا ہے اگر اصحاب کہف کے غار میں ان ولی کے ساتھ کتا بھی بیٹھتا ہے اللہ اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کر دیتے ہیں۔ تم انسانوں کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں ولی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر ولی کے ساتھ کتا بھی بیٹھتا ہے تو دیکھا دنیا نے اصحاب کہف کے ولی جو کتے کے پاس بیٹھے، کتا ان کے پاس بیٹھا ہے، اللہ نے ان کتے کا ذکر بھی سورہ کہف میں کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ولی بہت اونچے، ولیوں کی کرامت کا انکار نہیں، اور جو ولی کا منکر ہو، جو ولی کا گستاخ ہو، جو ولی کو نہ مانے اور ولی کے وجود کا منکر ہو، میں اس کو زندیق سمجھتا ہوں، منافق کی اولاد سمجھتا ہوں، وہ کسی مسلمان کا نسخہ نہیں ہو سکتا بلکہ کسی منافق کی اولاد ہوگی، اور جو کسی ولی کے اوپر تانو تسلی کرے، جو کسی ولی کے اوپر انگلیاں اٹھائے، اور جب اللہ نے کہا محبوب اعلان کر دو من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں رب اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، جس نے میرے ولی کے ساتھ ترچھی آنکھ سے بھی دیکھا اس کو تنگ کر دوں گا، روزی اس کو پریشان کر دوں گا۔ من عاد لی ولیًا، جس نے میرے دشمنی کی ولی سے فقط آذنتہ بالحرب، اللہ نے کہا پھر جنگ کے لیے میرے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ یہ ولی کا مقام ہے، تو ہمیں کوئی مارتا ہے ہمارا ڈیفینس ہمارے والد کرتے ہیں، ہمارا دفاع بڑا بھائی کرتا ہے، ہمارا دفاع محلے کے لوگ کرتے ہیں، اور ولی کو کوئی ترچھی نگاہ سے بھی دیکھے ان کا دفاع قدرت کائنات کرتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے ولی سے دشمنی کرو گے میرے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ کس طرح جنگ کرتا ہے؟ اور اس طرح کرتا ہے کہ بزرگ جا رہے ہیں، سامنے دیکھا کہ ایک لڑکا اور لڑکی آ رہے ہیں، اپنے عشق کے مزے میں، اپنے عشق کی مستی میں جھومتے ہوئے آ رہے ہیں، لڑکے کا ہاتھ لڑکی کے ہاتھ میں مستیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اتنے میں ایک ولی آ رہے ہیں اللہ کے، ان سے لڑکی ٹکرائی، وہ اپنے اللہ کی نگاہ اللہ کے سوچوں میں تھے، وہ لڑکی آ کر جیسی ٹکرائی اور گری تو اس لڑکے نے فوراً ولی کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ سنو سنو، اس کی تقریب بتا رہا ہوں کہ من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سمجھنا واقعہ، لڑکی گری ہے، اس لڑکے نے چماٹ ماری ہے، اب وہ بزرگ چلے گئے، جب گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس لڑکے کو پیشاب آیا، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دیکھتا کیا ہے، اللہ نے اس کے پیشاب کو بند کر دیا، اللہ نے اس کے پیشاب کو بند کر دیا۔ اب پریشان ہوا، سوچا لگتا ہے اللہ کا کوئی برگزیدہ تھا، تبھی تو اللہ نے میرا پیشاب بند کیا۔ اس نے اللہ کو کہا ہوگا کہ اللہ اس نے مجھے مارا ہے تو بدلہ لے لے، اللہ اس نے مجھے مارا ہے تو انتقام لے لے، اللہ اس نے مجھے مارا ہے بدلہ تو لے لے۔ بھاگتا وہ ولی کے پاس گیا، کہا کہ حضرت معاف کر دیجئے، میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت میں نے آپ کو مارا، آپ نے اپنے اللہ کو کہا ہوگا، رب کو بولا ہوگا، اللہ کو کہا ہوگا تو اللہ نے میرا پیشاب بند کر دیا، آپ نے اللہ کو کہا ہوگا، اللہ نے انتقام لیا ہے، آپ نے اللہ کو کہا ہوگا، اللہ نے بدلہ لیا ہے، آپ نے اللہ کو کہا ہوگا، اللہ نے سزا دی ہے، آپ نے اللہ کو کہا ہوگا، اللہ نے مجھے مار کھلائی ہے، آپ نے اللہ کو کہا ہوگا، اللہ نے میرے اوپر یہ پریشانی دے دی ہے۔ اس ولی نے کہا میں نے تو اللہ کو نہیں کہا، توجہ توجہ، کہا کہ میں نے تو اللہ کو نہیں کہا، تعلق بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ آپ نے نہیں کہا پیشاب کیوں بند ہوا، آپ نے نہیں کہا یہ پریشانی کیوں آئی، آپ نے نہیں کہا یہ سختی کیوں ہے، آپ نے نہیں کہا یہ انتقام کیوں ہے، آپ نے نہیں کہا یہ سزا کیوں ہے، آپ نے کہا ہوگا تبھی تو سزا دی ہے، آپ نے کہا ہوگا تبھی تو بدلہ لیا ہے، آپ نے کہا ہوگا تبھی تو انہوں نے مجھے اس پریشانی میں مبتلا کیا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا نہ میں نے نہیں کہا، اس نے کہا آپ نے کہا ہوگا تبھی تو بدلہ لیا، اور بغیر بولے بھی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اس اللہ کے ولی نے کہا جب لڑکی گری تھی لڑکی نے تجھے کہا تھا بدلہ لو؟ نہیں سمجھے؟ کہا لڑکی نے کہا تھا بدلہ لو؟ کہا نہیں۔ کہا لڑکی نے کہا تھا مجھے مار؟ کہا نہیں۔ کہا لڑکی نے کہا تھا مجھے تھپڑ مار؟ کہا نہیں۔ پھر کیوں مارا؟ کہا محبت تھی، اس سے عشق تھا، محبت تھی، اس کے جنون میں مست تھا، اس کے مستی میں، اس کے عشق کے مزے میں میں مست تھا، لہذا وہ گری ہے تو مجھے اس سے نہ گرنا برداشت نہیں ہوا، مجھے اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی، مجھے اس کی سختی برداشت نہیں ہوئی، مجھے اس کی چوٹ برداشت نہیں ہوئی، تو مجھے برداشت جب نہیں ہوئی ہے تو اس کے بولے بغیر میں نے بدلہ لیا ہے۔ تو کہا اس ولی نے جب اس نے تجھے نہیں کہا اور تیری محبت نے جوش مار کر
اس کے بولے بغیر تو نے بدلا لیا ہے. خدا کی قسم میں نے بھی نہیں بولا بغیر بولے بدلا لیا ہے. جب تو اس کی محبت میں اس کے بولے بغیر بدلا لے سکتا ہے اور میں تو اس سے اتنی محبت کرتا ہوں. وہ تو میرا محبوب، میں اس کا محبوب، جس نے ہمارے لیے تو اعلان کیا ہے من عادلی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا تباہ کر دوں گا. جب اس نے نہیں کہا میں نے بھی نہیں کہا. جب تو نے بغیر بولے بدلا لیا تو اس نے بھی بغیر بولے بدلا لیا ہے. یہ ہوتے ہیں ولی. ولی کی ولایت سے شک نہیں، ولی کی کرامت سے شک نہیں. اور ولی ایسے ہوتے ہیں، ولی کیسے ہوتے ہیں؟ ولی ایسے ہوتے ہیں خود تو بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں. ولی ایسے ہوتے ہیں اور جیسے بایزید بستامی ہے، آج کے نہیں، جو مریدنی اچھی لگے اسی کو نکاح میں لے آئے، جو اچھی لگے اس کو کہتے ہیں آپ سر سے دوپٹہ اتار کر ہار ڈالو سامنے. ہے کہ نہیں؟ نام نہیں لیتا ہوں اس کا، ہے کہ نہیں؟ جو جوان مریدنیاں اس کو کہتے ہیں تم لوگ قریب قریب آ کر ذرا حال کرو، حال ڈالو، اور پھر ان کو حال آتا ہے وہ اپنے بالیں ہلاتی ہیں کہ بس اب تو ہم ولایت کے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے، اب تو ولایت کے اعلیٰ درجے پہ. یقین کرو ایسے لوگ بھی ہیں، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہو، آپ بھی اسی معاشرے میں وجود آپ کا ہے، آپ نے بھی اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا ہوگا اس قسم کے لوگوں کو، اس قسم کے سبوں کو بھی لوگوں نے اپنا ولی بنایا ہوا ہے. اور جو بڑیوں کو، جو عورتوں کو بغیر دوپٹے کے اپنے سامنے ہاتھ ڈلوائے، ان سے کہا ہمارے سامنے تم جناب میری مجرا کرو، تم یہ کرو، وہ ولی ہو سکتا ہے؟ اور ان کو گندی نگاہ سے دیکھیں اور پھر مطلب کے ٹائم اپنا کام بھی پورا کرے، ولی ہو سکتا ہے؟ کتنے آپ نے کیسے جیسے پڑھے ہوں گے اخبارات میں دوسرے تیسرے. ہم یقین کرو ان لوگوں کے خلاف ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے، ان کو ولی کہہ سکتے؟ کیوں نبی کے شریعت کو بدنام کر رہے ہو؟ کسی غیر مسلم کو کس منہ سے کہو گے یہ ولی ہے؟ وہ کہے گا یہ ولی ہے، تمہارے نبی کی یہ شریعت ہے، بتلاؤ وہ غیر مسلم اس سے متاثر ہو سکتا ہے؟ ولی وہ ہو جیسے بایزید بستامی رحمہ اللہ تھے، وہ ہو کہ جن کے علاقے کے اندر ایک گندی عورت آئی تھی جو لوگوں کو اپنا جسم بیچتی تھی. بایزید بستامی رحمہ اللہ کو پتا چلا، اس کے دروازے پہ رات کو آ کے بیٹھ گئے. دنیا جب آتی ہے دیکھتے ہیں حضرت قریب ہے، وہیں سے شرم کے مارے واپس چلے جاتے ہیں. جو آتا ہے حضرت کو دیکھ کے واپس چلا جاتا ہے. اس لڑکی نے بھی سوچا آج کوئی گاہک نہیں آیا، اپنی نوکرانی کو بھیجا. جب باہر آ کے سروے کیا، کہا کہ حضرت باہر بیٹھے ہیں. وہ حضرت نے کہا اپنی جا کر مالکہ سے کہو آج رات میرے لیے وقت ہے. اس نے کہا صحیح ہے. جب یہ گئے ہیں کہا جب تم میرے لیے ہو تو اب جو کچھ کہوں گا تمہیں کرنا ہوگا. دنیا حیران تھی کہ آج بایزید بستانی کو کیا ہو گیا، آج ان کو کیا ہو گیا ہے. لیکن دنیا جانتی ہے وہ ولی تو ولی ہوتا ہے. اگر وہ کسی غیر عورت کو دیکھ بھی لے تب بھی اس کے ایمان کے اندر کمی نہیں آتی، تب بھی اس کا ایمان متذبذب نہیں ہوتا. اور دنیا نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا آج تو جب میری ہے جو کہوں گا وہ کرے گی، اس نے کہا جو کہوں گے کروں گی، تو کہا کہ جا سب سے پہلے غسل کر کے آ. غسل کیا، کہا کپڑے بدل، کپڑے بدلے، مصلی بچھا، مصلی بچھایا. کہا تو میری ہے جو کہوں گا تو کرنا ہوگا. نہا لیا، کپڑے بدل لیے، اب مصلی پہ بھی کھڑی ہو جا. مصلی پہ کھڑی ہوئی ہے، کہا نماز شروع کر. اس نے نماز شروع کی ہے. بایزید بستانی کے ہاتھ اٹھ گئے. اللہ یہاں تک لانا میرا کام تھا، ہدایت دینا تیرا کام ہے. عورت سجدے میں گئی ہے، رو رو کر اللہ کو اتنا راضی کیا ہے، اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا. اللہ نے فرشتوں کو کہا ہوگا یہ اتنی پسند آ گئی ہے کہ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو اس سے بھی دشمنی کرے گا وہ بھی میرا دشمن ہوگا. یہ ہے ولی کا مقام، جو اس موقع پہ بھی اپنے اللہ کو نہیں بھولتا. ایسا نہیں اس طرح کے نہ ہو کہ جو جناب علی غیر شرعی کاموں کے اندر ملوث ہوں اس کو ہم ولی نہیں مان سکتے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مان سکتے، چاہے کوئی ولیوں کا گستاخ ہے، چاہے ولیوں کو کوئی عاشق ہے. ہمیں الحمدللہ اعتراف ہے کہ ہم اس قسم کے لوگوں کے خلاف ہیں جنہوں نے نبی کے دین کو بیچا، جنہوں نے الٹی سیدھے حرکتیں کی. اس قسم کے لوگوں کے خلاف ہیں کہ جو ہری پور کے اندر ایک پیر صاحب ہیں، پتہ نہیں ہے کہ تھے، ساتھی نے واقعہ بتلایا مسجد میں بیٹھ کر، کہا کہ غالباً چاند رات کو سارے مرید سامنے بیٹھے ہیں، حضرت کے پاس پانی کا پیالہ گیا ہے، ان کی داڑھی کاٹی گئی ہے، ان کے شیخ کے بال پانی کے اندر گرے ہیں. اب مریدوں کا جمکٹا ان کا حلقہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے پاس وہ داڑھی والا پیالہ جاتا ہے. کہا کہ اس برکت کے لیے آپ سب ایک ایک گھونٹ پیے، سب ایک ایک گھونٹ پیے، حضرت کی برکت ہے، سب نے گھونٹ دیا ہے. اس نے کہا جب میرے پاس آیا میں نے کہا میں تو نہیں پی سکتا. وہ ولی پکشی ہے، ولی پکشی یہ تو خود پٹنے والا ہے انشاءاللہ. جو نبی کی داڑھی کو پٹ دے تو وہ ولی ہو سکتا ہے. تو یہ
کام ہو رہا ہے، اس طرح کی باتیں کہ جناب علی یہ لے جاؤ اور یہ کرو. کسی بھی بیوقوف کو داڑھی رکھ، تو کہتا میں بلی ہوں، تیری داڑھی کہاں ہے؟ میری داڑھی جو ہے تم لوگوں کو نظر نہیں آتی، ظاہر میں میری داڑھی نہیں، باطن میں داڑھی ہے. مولانا جس کا ظاہر الگ ہو باطن الگ ہو اس کو عبداللہ ابن ابی کہا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ اس کو عبداللہ ابن ابی کہا جاتا ہے جو منافقوں کا سردار ہے. اور منافق کی علامت یہ ہے ظاہر الگ ہوتا ہے باطن الگ ہوتا ہے. مومن کی نشانی یہ ہے جو باطن میں ہوتا ہے وہی ظاہر میں ہوتا ہے. میرے نبی کے صحابہ کی داڑیاں ظاہر میں تھی کہ باطن میں تھی؟ ظاہر میں تھی. تو اس طرح کے لوگوں کے ہم خلاف ہیں کہ جس کے بارے میں فاروقی صاحب نے واقعہ سنایا کہ ایک ولی تھا جھوٹا، وہ اپنے مریدوں کو کہتا تھا مجھے ہر مہینے 5 روپے دو گے بخشش ہوگی، اگر نہیں دو گے تو بخشش نہیں کرواؤں گا. ایک تھا اس نے کہا میں نہیں دوں گا، کہا بخشش بھی روک دوں گا. اس نے کہا پہلے تو جنت میں جا پھر مجھے دیکھیں گے. کچھ دن کے بعد اس کو خواب آیا اس مرید کو، جس نے پیسے دینے سے انکار کیا. بھگتا ہوا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا کہ ایک پیالے میں شہد رکھا ہے دوسرے پیالے میں پیشاب رکھا ہے. تو میں نے خواب میں دیکھا میرا ہاتھ پیشاب کے پیالے میں ہے اور آپ کا ہاتھ شہد کے پیالے میں ہے. حضرت فوراً موقع ملا، دیکھا بڑیوں کا منکر ہے، اگر تو میرے کو 5 روپے مہینے پہ مان لیتا تیرا ہاتھ بھی پیشاب کے پیالے میں نہ ہوتا، شہد کے پیالے میں ہوتا. حضرت بات پوری تو ہوئی نہیں، بات تو سنو. اس کے بعد میں نے دیکھا آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. اس طرح کے لوگوں سے بچنا ہے. آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں، میں آپ کی انگلیاں چاٹ رہا ہوں. اس قسم کے لوگوں سے. اور جس کو جب ایک مرید نے کہا حضرت نماز توحید-sunnah.com تو اس نے کہا نماز میں مدینے میں پڑھتا ہوں، مجھے یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے. تو اس کی بیوی غلام اللہ خان رحمہ اللہ کی مریدنی تھی اور دنیا جانتی ہے غلام اللہ خان کیسا انسان تھا. جہاں جاتا تھا وہاں توحید کے پھریرے لہراتا تھا. میرا خود تعلق انجمن اشاعت توحید و سنت سے نہیں، لیکن غلام اللہ خان میرا فین ہے، غلام اللہ خان میرا آئیڈیل ہے. اس نے اللہ کی توحید کو اپنے گردن کے اوپر اس طرح پھروا کر بھی اللہ کی توحید کو پھیلایا ہے. پشاور کی گلیوں میں ان کے گلے کو اس طرح سے چیرا گیا پھر بھی اللہ کی توحید کو پھیلایا ہے. اس کی مریدنی تھی، بڑی ہوشیار تھی. اس نے کہا اچھا تیرا پیر یہاں سے بیٹھے بیٹھے مدینے کو دیکھتا ہے، پھر تو تیرا پیر بہت پہنچا ہوا ہے، اپنے پیر سے بلاؤ، تیری پیر کی دعوت کرتی ہوں. دعوت کی ہے تو اس نے جب دعوت کی ہے تو ایک تھالی اپنے شوہر کے سامنے رکھی چاولوں کی، ایک تھالی اپنے پیر صاحب کے سامنے رکھی اور شوہر کے سامنے جو پلیٹ رکھی ہے بریانی کی اس کے اوپر بڑی بڑی بوٹیاں ڈال دی. اور جو پیر صاحب کی تھالی تھی اس کے اوپر چاول ڈال دیے، نیچے بریانی کی بوٹیاں ڈال دی. اب وہ بوٹیاں نیچے ہے اوپر چاول ہے، نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی. پیر صاحب کے پاس وہ تھالی رکھی اور جس کے اوپر بوٹیاں نظر آتی ہیں وہ اپنے شوہر کے سامنے رکھی. اب جب پیر صاحب نے دیکھا کہ ادھر تو معاملہ خراب ہے، میری تھالی میں بوٹیاں نہیں، شوہر کی تھالی میں بوٹیاں ہیں، برم ہو گیا، غصہ ہو گیا. بیوقوف تم لوگ گستاخ ہو، ولیوں کو نہیں مانتے. حضرت کیا ہو گیا؟ کہا کہ تم نے اپنی تھالی کے اندر تمہاری بیوی نے جناب علی بوٹیاں رکھی، میری تھالی میں بوٹیاں نہیں ڈالی. یہ اپنے برم ہو کر شوہر بیوی کے پاس گیا اور تو نے میرے پیر صاحب کی گستاخی کی، میری پلیٹ میں تو نے بریانی میں تو نے بوٹیاں سامنے رکھی، پیر صاحب کی بریانی میں ان کے سامنے بوٹیاں تو نے رکھی. کہا آپ جائیں تو صحیح، میں بڑی بڑی بوٹیاں لے کر آتی ہوں، اگر آپ کہیں تو پوری بھینس لے کر آ جاؤں گی. کہا اچھا جلدی سے لے کر آؤ. وہ بھینس کیا لانی تھی؟ اور مرچیں گھوٹنے والا وہ ڈنڈا اٹھا کے لائی ہے اور اس پیر صاحب کے کمر سے مارا. کہا بے شرم تجھے یہاں سے بیٹھے ہوئے مدینہ نظر آتا ہے، تجھے چاولوں کی تھالی کے نیچے تجھے بوٹیاں نظر نہیں آتی؟ تجھے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہیں آتی؟ یہاں سے بیٹھے تو مدینے دیکھتا ہے، چاولوں کے نیچے تو بوٹیاں نہیں دیکھ سکتا. تو اس قسم کے لوگوں کے خلاف ہیں، اس قسم کے کہ جس کے بارے میں کیا صاحب کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرید آئے اس کو یہاں پہ خارش بھی ہو جائے تو حضرت سمجھتے کوئی نذرانہ جیب سے نکال رہا ہے، حضرت سمجھتے کچھ نکلنے والا ہے. اب تو اس قسم کے مریدوں کے خلاف، اس قسم کے پیروں کے خلاف ہیں جو جھوٹے، جنہوں نے اللہ کے دین کو بدنام کیا، جن کو ہم دنیا والوں کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے نبی کی شریعت کا پیر ہے. ایسے پیر بھی ہیں جو کئی سال تک نہاتے نہیں اور اس کو ولایت کا مقام سمجھتے ہیں. نام نہیں لیتا ہوں، ہری پوری کے اندر ایک حضرت پتہ نہیں سالوں بھر نہیں نہاتے تھے، اخبار میں پورا انٹرویو آیا، کہا کہ حضرت آج کل جلدی نہاتے ہیں، تقریباً ایک غسل 6 مہینے کے بعد کر لیتے ہیں، پہلے سالوں میں نہاتے تھے اور ساری زندگی کھانا نہیں کھاتے. کس طرح زندہ ہے؟ کھانا نہیں کھاتے، بس صرف پھل فروٹ کھاتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ اگر دنیا کا پھل فروٹ ہو، خشک میوہ ہو، ڈرائی فروٹ ہو، اور پھر کچھ چاہیے؟ کھانا نہیں کھاتے. تو آپ مجھے بتلائیں اس میں کسی ولی کی گستاخی ہوئی؟ میں نے پہلے کہا
جو ولی کا منکر ہو، ولی کا گستاخ ہو، زندگی کو منافق تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن ولی بھی ولی ہو جو نبی کی سنت پہ عمل پیرا ہو. ولی بھی ایسا ہو، اور جیسے جنید بغدادی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوئے ہیں، جب نکلنے لگے ہیں تو الٹے پاؤں کے بجائے غلطی سے سیدھا پاؤں رکھا. مسجد سے نکلتے ہوئے کون سا پاؤں رکھتے ہیں؟ غلطی سے سیدھا پاؤں رکھا. 1 میل کا سفر کر لیا، خیال آیا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے سیدھے پاؤں رکھ دیا، واپس پلٹے، نبی کی سنت چھوٹ گئی ہے. 1 میل کا سفر واپس کر کے تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے، دوبارہ باہر نکلے، الٹا پاؤں رکھا. یہ ولی ہوتا ہے جو نبی کی سنت کو کسی حال میں نہ چھوڑے. اور ولی قاسم نانوتوی کی طرح ہوتا ہے. جب انگریز نے گھیرا تنگ کیا، جب انگریز نے سختیاں زیادہ کی ہے، قاسم نانوتوی روپوش ہو گئے. جب روپوش ہوئے ہیں، 3 دن روپوش ہوئے، 3 دن کے بعد روپوشی ختم کی ہے. کسی نے کہا حضرت 3 دن ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ کی جان کو خطرہ ہے، روپوشی ختم نہ کرو. کہا نانا، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، اور میرے نبی نے بھی غار کے اندر 3 دن روپوشی اختیار کی تھی، اور یہ سنت پورا کرنے کا موقع کیا پتا پھر کبھی مل سکے کہ نہ مل سکے. اور قاسم نانوتوی کو آج یہ سنت پورا کرنے کا موقع ملا ہے تو میں بھی 3 دن سے زیادہ روپوشی نہیں اختیار کروں گا. یہ ہوتے ہیں ولی جو ہر حال کے اندر اپنے اللہ کو یاد کریں. یہ ہوتے ہیں ولی جو جناب علی ہر حال کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ جو ہے وہ عمل پیرا ہو. میرے دوست، آپ کو میری بات کچھ سمجھ میں آئی؟ اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس قسم کے جس قسم کے لوگوں کے میں نے بارے میں بتلایا، ان کو ولی مانا جا سکتا ہے؟ ان کو اللہ کا ولی مانا جا سکتا ہے؟ اگر جو خود بتائے الحمدللہ ہم نبی کی امتی ہیں، کوئی غیر مسلم آ جائے، ہم اس کو بتا سکتے ہیں یہ ولی ہے؟ جو فٹ پاتھ پہ لیتا ہو، جس کے گلے میں پتہ نہیں سینکڑوں زنجیریں ہو، ہاتھ میں سانپ بھی لیا ہوا ہو، اور کپڑے بھی پھٹے پرانے پہنے میں ہو، پورا جسم میل سے بھرا ہوا ہو، فٹ پاتھ پہ لیتا ہوا ہو، کوئی غیر مسلم نیا مسلمان ہونے کے لیے آئے، ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ولی؟ اس کے ہاتھ سے دیکھ کرو، وہ تو دیکھ کے کہے گا کیا ہے یو، ہاں وہ تو دیکھ کے کہے گا بابا یہ کیا چیز ہے، یہ تو ہمارے ملک میں نہیں پائی جاتی، یہ تو آپ کے ملک میں پائی جاتی ہے. تو وہ تو ایسا نہ ہو نبی کی شریعت سے بدزن ہو کے واپس نہ جائے. کتنے لوگ ہوئے بدزن، ہوتے بھی ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ ولایت کا مقام، لیکن دنیا جب ان کو دیکھتی ہے، جیسے کہ انور شاہ کشمیری تھا کہ جب ریل کے اندر سفر کر رہے ہیں، اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، ٹکٹ والے سے ٹکٹ لینے لگے ہیں، تو ٹکٹ والا غیر مسلم ہندو تھا، تو اس نے کہا حضرت ٹکٹ تو بعد میں دوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. تو کہا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا وجہ کیا ہے؟ آپ نے میری عبادت نہیں دیکھی، میرا علم نہیں دیکھا، میرا عمل نہیں دیکھا، تو کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت کلمہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے میں نے دیکھا کہ جس نبی کا امتی اتنا حسین ہو وہ نبی کتنا حسین ہوگا. ولی وہ ہے اور جس کے چہرے کو دیکھ کر بھی لوگ ایمان لے آئے. ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر بھی ایمان لائے. ولی وہ ہے جیسے سید احمد شہید تھے، وہ جن کو دیکھ کر 23,000 سکھوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جن کے 40 لاکھ مرید تھے، اور اسی کے شاگرد تھا شاہ اسماعیل شہید، جس کو دنیا آج گستاخ کہتی ہے. اور وہ شاہ اسماعیل شہید جو شاہ ولی اللہ کے سگے پوتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ اتنے بڑے ولی گزرے ہیں، پاک و ہند کے ان سے بڑے ولی دنیا میں نہیں گزرے. اور شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی تقویۃ الایمان، اس کتاب کو پڑھ کر 2.5 لاکھ لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ایسے ہوتے ہیں ولی، ایسے ہوتے ہیں ولی کہ جن کو دیکھ کر اللہ کے یاد تازہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے. ہاں اور ایک بات اور یاد آئی، نئے ساتھی بھی ہیں. ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، اور عاشق وہ ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے. ولی وہ میرے نبی نے فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے. اور آپ کو بتلاؤں عاشق وہ ہے جس کو دیکھ کے، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ اور گستاخ کہتے ہیں نا، لیکن جب گلیوں سے جاؤ پیچھے سے کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ. ہمیں دیکھ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ اور کسی کو دیکھ کر کرکٹر کا کھلاڑی یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کسی فلم کا ہیرو یاد آتا ہے. اللہ تیرا کتنا کرم ہے، ہم جس گلی سے جائیں اور دنیا جو مخالف ہو وہ بھی ہمیں دیکھ کر نبی کو یاد کر لیتی ہے. تبھی تو کہا ہے ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، عاشق وہ ہے جس کو دیکھ کے مصطفیٰ یاد آئے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں. تمہیں کیا معلوم جب تم پیچھے سے آوازیں دیتے ہو تو ہمارے دل کے اندر خوشی کے مارے لڈو پھوٹتے ہیں، منہ میں پانی نہ آئے. وہ خیالی لڈو کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی پیچھے سے یا رسول اللہ کہے، خوشی ہوتی ہے. اللہ
تیرا کتنا کرم ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ او موٹے او لنگڑے او کانے او کھلنائک او فلانائک، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں جاتے ہیں تو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دیکھ کے نبی یاد آئے کہ نہیں آئے؟ ہاں، اور جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، حق وہ ہے جس کا اعتراف باطل بھی کرے، جس کا اعتراف مخالف بھی کرے۔ تو میں نے یہ کہا کہ اولیاء اللہ کا مقام بہت اونچا، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ہم کہتے اللہ نے آخرت کے خوف سے بچا، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے ولیوں کو بغیر مانگے خوف سے بچا لیا، اللہ ہم کو خوف اور حزن سے بچا، ہم کو پریشانی سے بچا، اللہ نے کہا میں نے ولیوں کو بغیر بولے پریشانی سے بچا لیا۔ دنیا والو تم ولی کا مقام پوچھتے ہو، اور جب ساری دنیا آج کے اندر سوا نیزے کے سورج جو سوا نیزے کے فاصلے پہ ہوگا، دنیا تڑپ رہی ہوگی، پریشان ہوگی، میں اپنے ولیوں کو اپنے عرش کے سائے میں ٹھنڈا سایہ دے دوں گا، اور دنیا والوں پل صراط پر میں اپنے ولی کو اس طرح گزار دوں گا کہ بٹن دباؤ تو بلب فوراً جلتا ہے، اسی طرح میں اپنے ولی کو بھی پل صراط سے گزار دوں گا۔ اور دنیا والوں جب میرا ولی قبر کے اندر آئے گا اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دوں گا، ولی میرا قبر میں آئے گا اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دوں گا، اور جب میرا ولی حشر میں آئے گا حشر میں اس کا اکرام کروں گا، اور جب جنت میں جائے گا جنت کے دروازے بھی مرحبا کے استقبال کریں گے۔ یہ ہے ولی کا مقام، اولیاء اللہ کا مقام بہت اونچا۔ الحمدللہ ہم خود نقشبندی سلسلے سے تعلق ہے، حضرت خواجہ خان محمد صاحب مدد اللہ العالی ہمارے پیر ہیں، لیکن ولی تو دیکھو ان کو، آدمی دیکھتا ہے تو واقعی اللہ کی یاد آتی ہے، دیکھتا ہے آدمی کے صاحب شریعت انسان ہے۔ ہم خود الحمدللہ اولیاء اللہ کے ماننے والے، لیکن ہمارے خلاف پروپیگنڈا یہ ہوا کہ ہم اس قسم کے جھوٹے اور فراڈی لوگوں کے بارے میں بتلاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ اس کو نہیں مانتے۔ اور ناڑے پیر بھی آئے کہ نہیں آئے؟ خود کسی ولی کو ناڑا پیر کہو، کسی کو متر شاہ کہو، کسی کو ٹالی شاہ کہو، کسی کو کسوری شاہ کہو، کسی کو ککر شاہ کہو، تو خود ولیوں کے یہ نام رکھو پھر بھی آگے یہ فرضی باتیں نہیں، یہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نام ہے کہ نہیں ہے؟ موتر شاہ، موتر کس کو کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ تو لاہور کے اندر موتر شاہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، کسوری شاہ ہے کہ نہیں؟ ناڑا پیر غالباً لیاری کے قریب آیا کہ نہیں آیا؟ اور اسی طریقے سے اور ڈنڈا پیر، توحید-sunnah.com وہ پیر صاحب ہے کہ کوئی سلطان رائی ہے کہ ڈنڈا رکھتے ہیں؟ ڈنڈا پیر، اور پھر اس کی پٹائی بھی کیسی ہوئی؟ وہ ایک جن کو لے کر آئے نا اس کے اوپر جنون طاری تھا کہ حضرت اس کے اوپر جنون ہے، اس پیر صاحب نے ڈنڈا مارا، وہ ڈنڈا ایسا تھا کہ ادھر ہی مر گیا، پھر حضرت کو پولیس پکڑ کے لے گئی، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا۔ تو کسوری شاہ، ٹاری شاہ، ککر شاہ، کسوری شاہ، ناڑے شاہ، ڈنڈا شاہ، یہ سب تمہارے ہیں۔ فاروقی صاحب کہتے تھے تمہارا پوشوڑی شاہ، تمہارا ٹکر شاہ، تمہارا ٹالی شاہ، تمہارا ڈنڈا شاہ، تمہارا ناڑا شاہ، سلطان بہو ہمارا، بایزید بستانی ہمارا، بہاؤ الدین زکریا ہمارا، جنید بغدادی ہمارا، سلطان بہاؤ الدین زکریا ملتانی ہمارے، نقشبندی ہمارے، اسی طرح مجدد الافسانی ہمارے، خواجہ غریب نواز ہمارے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہمارے، یہ سارے میرے اور وہ سب تمہارے، ہم ان کے ماننے والے، تم ان کے ماننے والے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر نبی کے کلمے کو پھیلایا ہے، جنہوں نے ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کو نبی کا کلمہ پڑھایا ہے، جنہوں نے ایک ایک وقت کے اندر نبی کی شریعت کا پرچار کیا ہے، جنہوں نے ایک ایک وقت کے اندر نبی کے جھنڈے، نبی کے اسلام کے پھریرے دنیا میں لہرا چھوڑے ہیں۔ الحمدللہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، لیکن بدماشوں کو اور جعلی لوگوں کو، جادوگروں کو، شوکہ بازوں کو نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے، اور نہ قیامت تک انشاءاللہ مانیں گے، چاہے ہمیں کوئی گستاخ کہے، چاہے ولیوں کا منکر کہے۔ ہم نے اعلان کر دیا ہے جو نبی کی شریعت پہ عمل پیرا نہ ہو، جو داڑھی کٹاتا ہو، عورتوں کو سامنے بٹھاتا ہو، جادوگر ہو، حرام کھاتا ہو، سود کھاتا ہو، ہر قسم کے غیر شرعی کاموں میں مبتلا ہو، ہم خدا کی قسم اس کو اللہ کا ولی نہیں مان سکتے۔ تو میں نے آپ کو بتلا دیا یہ 5 نشانیاں۔ اب آج شخص آپ کو اڑتا ہوا نظر آئے، پانی پہ چلتا ہوا نظر آئے، پھونک مارے بیمار صحیح ہو جائے، اور دوسری تیسرے شعبہ بازی کرے، اور دوسری تیسری باتیں کرے، لیکن اس میں یہ 5 نشانیوں میں ایک نشانی بھی نہ ہو وہ ولی۔ اب کسی کو ولی سمجھ رہا ہو کہ ولی کون ہے، تو ان 5 نشانیوں کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ ان 5 نشانیوں کو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے یہاں الحمدللہ ہر اتوار کو اسی طرح عقائد کا درس ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں فجر کے بعد تھا، تو پنکھا چلا لیں، رمضان المبارک میں فجر کے بعد، جیسے کون سی نماز کے بعد ہوتا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد ہر اتوار کو آپ تمام ساتھی خود بھی آنے کی کوشش کیا کریں، اپنے ساتھ اور ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے خلاف بہت سارے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن جب الحمدللہ اتوار کے درس میں آئے اور حقیقت حال سنی کہ حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے، تو الحمدللہ بہت سارے لوگ ماننے والے بن گئے۔ جو آتا ہے
اگر وہ نہ بھی مانے تو انشاءاللہ دل کے اوپر چوٹ ضرور لگا کے جاتا ہے، دل پہ چوٹ ضرور لگتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، میں نے کسی ولی کی گستاخی کی؟ ولی کی گستاخی کریں گے تو آپ چھوڑیں گے مجھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ بڑے غیرت مند لوگ ہیں، اور غیرت مند کسی نبی اور کسی ولی کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ غیرت مند وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن پھر اس کو بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ غیرت مند وہ ہوتا ہے جو شاہ اسماعیل شہید تھے، جب ایک سکھ نے نبی کو گالی دی تھی تو شاہ اسماعیل شہید نے کہا خدا کی قسم اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک تجھے نہ ماروں۔ یہ کہنے کی دیر تھی، شاہ اسماعیل شہید کے پیچھے سے آ کے ایک سکھ نے گردن کاٹ لی۔ میرے نبی نے فرمایا ہے اللہ کے ایسے ولی بھی پیدا ہوں گے اگر وہ قسم کھا لیں اللہ ان کی قسموں کو ہر حال میں پورا کرتا ہے۔ اللہ نے شاہ اسماعیل شہید کی لاج رکھی، دنیا نے دیکھی، شاہ اسماعیل شہید کٹی ہوئی گردن کے ساتھ اس گستاخ کے پیچھے بھاگے ہیں اور پہلے اس کو زیر کیا ہے پھر اس کے اوپر آ کے ڈھیر ہوئے ہیں۔ آج بھی بالا کوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل شہید کی گردن الگ جگہ دفن ہے اور ان کا تن دوسری جگہ دفن ہے۔ اور جو نبی کے گستاخ کو چھوڑے نا، جو نبی کے گستاخ کو اپنی کٹی گردن سے بھی مار دے، یہ کرامت تھی شاہ ولی شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی۔ بتلا وہ گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ عجیب لوگ ہیں، ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں۔ اور جنہوں نے پاک و ہند کے اندر، ہندوستان کے اندر سکھوں کا جینا حرام کیا تھا، جنہوں نے نبی کے گستاخوں کا صلہ کما کیا تھا، آج حیران ہوتے کہ دنیا ان کو گستاخ رسول کہتی ہے۔ تو میں نے کہا اتوار کے دن اسی قسم کے عقائد کے متعلق بیان ہوتا ہے، آپ ساتھی خود بھی آیا کریں، اپنے ساتھ جو ہے وہ اور ساتھیوں کو بھی لانے کی کوشش کیا کریں۔ اور دوسری بات یہ، میں پہلے بہت ہر تقریباً درس میں اعلان کرتا تھا، بیچ میں چھوڑ دیا کہ اگر کوئی ساتھی نیا آیا کرے، اس کے ذہن میں کوئی سوال ہوا کرے، خدا را ذہن میں رکھ کے نہ جایا کرو، آگے پوچھ لیا کرو۔ زبان تیز چلانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو نہ چاہتا ہوں اور نکل جائے، تو اب کیا وہ تو عذر ہے، تو ایسا نہ کوئی جناب عالی ناراض ہو کے چلا جائے، کوئی کہ یار انہوں نے تو یہ بات کی۔ تو اب کسی قسم کا اشکال ہو تو وہ آ کر جو ہے وہ پوچھ لیا کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک ختم ہو رہا ہے، میرے نبی نے ایک مرتبہ ممبر پہ چڑھے تھے تو آمین جو فرمایا تھا، بڑے لمبا واقعہ ہے، تو واپس جب اترے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آمین کیوں فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ جبریل آئے تھے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اب بدعا بھیجنے والے اللہ، بدعا دینے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے نبیوں کے سردار، بلکہ نبیوں کے، فرشتوں کے، جنوں کے، انسانوں کے، پوری کائنات کے سردار، وہ جناب علی بدعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ اب ہلاک ہونے میں کوئی شک باقی رہے گا؟ تو اللہ سے مانگ لیں، اللہ مان جا، ابھی بھی 5 دن ہے، 6-7 دن ہے، اللہ سے خوب توبہ کر لیں کہ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، خوب اللہ کو راضی کر لو، اور آئندہ کے لیے کوشش یہ کریں کہ آئندہ کے لیے دین کے اوپر ثابت قدم رہے اور دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے روزے قبول ہوئیں گے کہ نہیں، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہمارے روزے تراویح